بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف آپ کے لیے محرم الحرام کے وظائف لے کر آ رہا ہے، اور آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں درود کی کثرت کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو۔ انہوں نے عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو، اگر زیادہ درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہے۔ عرض کی نصف؟ فرمایا جتنا پڑھو مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ عرض کی تہائی؟ فرمایا جتنا چاہے پڑھو مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ تو عرض کی میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو کفایت اور تمہاری مغفرت کا سبب بنے گا۔ محرم الحرام کا پیارا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، تو آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یہ مہینہ ہر سال ہمیں شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسۂ مصطفیٰ سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ آج سے صدیوں پہلے 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معرکے میں شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق و باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا سبب دیا۔ اگر سلطان کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو یزیدیوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، مگر قدرت کے باوجود خون کے پیاسوں پر بھی کرم نوازی فرمائی اور جنگ میں پہل نہ کی، بلکہ آپ آخری وقت تک ان کو سمجھاتے رہے اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ میدان کربلا میں حجت پوری کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کا رخ کیا، اور جو کچھ فرمایا اس کا ہر لفظ کرم نوازی پر مبنی تھا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت نہ کر لوں جو مجھ پر لازم ہو چکی ہے، اور اپنے آنے کا عذر بیان نہ کر لوں۔ بس اگر تم میرا عذر قبول کر لو، میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو، تو تم اس معاملے میں بامراد ہو جاؤ گے اور تم سے میرے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا۔ ہاں اگر تم میرا عذر قبول نہیں کر سکتے تو پھر یہ آیات مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 71 میں ہے، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اور پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 196، بے شک میرا ولی اللہ، میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو درست رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم لوگ میری نسبت کے بارے میں غور کر لو کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز و درست ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ میرے والد کے چچا نہیں؟ کیا حضرت سیدنا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم تک میرے اور میرے بھائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہ پہنچا کہ تم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہو؟ تو اگر تم میری بات کی تصدیق کر لو
تو سن لو کہ یہی حق ہے، کیونکہ میں نے اس وقت سے جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ تو آپ نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں کہیں، لیکن ان بدبختوں پر تو نصیحت اثر نہ کر سکتی تھی۔ ان پر نصیحت پر مشتمل آپ کے ان کریمانہ انداز کا جواب سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر دیا، جو میں آپ کو آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں یہ ساری تفصیلات آہستہ آہستہ آپ کے گوش گزار کروں گی۔ تو آج محرم الحرام کی 7 تاریخ آ چکی ہے، محرم الحرام کی پہلی جمعرات بھی آ چکی ہے۔ وقت بہت نازک ہے، بہت زیادہ مانگنے کا وقت ہے، تو اپنے رب تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جو سب سے پہلے درس دے گئے وہ درس نماز کا تھا۔ تو اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کریں، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں۔ اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری پر عمل کریں کہ وہ کیسے کیا کیا کرتے تھے، ان کے قدموں پر چلیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو کہ اپنی حاجتیں پورا کروانا چاہتے ہیں، جو اپنی خواہشیں پورا کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کے کرم سے محرم الحرام میں ان کی حاجت، ان کی مانگی ہوئی کوئی دعا بھی رد نہ جائے گی۔ کیسے، کس طرح سے یہ عمل کر لیں؟ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا کمال بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی سورت کی آیت ہے جسے قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے قرآن پاک آراستہ ہے۔ یہ اتنی پیاری سورت ہے کہ اس کی ایک ایک آیت باکمال ہے۔ تو آج میں اس سورت یعنی سورہ رحمان کی ایک آیت کا عمل آپ کی خدمت میں لائی ہوں۔ آپ نے پہلے بھی اس آیت کے بہت سے کمالات سنے ہوں گے، وظائف کیے ہوں گے، لیکن محرم الحرام میں آپ نے اس کا عمل نہیں کیا ہوگا۔ تو آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں جمعرات کے دن آپ محرم الحرام کی ہر جمعرات یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے محرم الحرام کی پہلی جمعرات کو دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے جب فرض نماز پڑھ لینی ہے، چاہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر صرف اور صرف 66 ٹائم یعنی 66 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے 66 مرتبہ، اور 100 مرتبہ یا سمیع یعنی اللہ پاک سننے والا ہے، تو یا سمیع اللہ پاک کا صفاتی نام آپ نے یہ دونوں ورد کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت پیش کرنی ہے، تو اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو میں آپ کی خدمت میں لائی۔ اب جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد کی دعا میں، تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔